بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید آپ سب آزاد خیریت سے ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھیں۔ بہت سارے حضرات بہت ساری محبتوں سے نوازتے ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح میں چینل پر بہت ساری محبتوں سے نوازتے ہیں۔ میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو اس بارے میں ہے کہ بھی میں اگر قاری ہوں اور میں چاہتا ہوں میرا سانس لمبا ہو جائے تو مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہماری ابتدا تھی، تقریباً آج سے کوئی 10-12 سال پہلے تلاوتیں شروع کی تھی، تو بعض جگہ پر تلاوت کے دوران سانس ٹوٹ جاتا تھا، آیت پوری نہیں ہوتی تھی، تو ہمارے اساتذہ ہمیں ایک مشق کا کہا کرتے تھے کہ آپ یہ مشق کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا سانس 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن 15 دن اور 1 مہینے تک جب آپ یہ مشق کریں گے تو آپ کا سانس انشاءاللہ لمبا ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا سانس بھی لمبا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، عرب کی بھی اور بہت سارے ڈاکٹروں کی، بہت ساری ہمارے پاکستان کے بعض حضرات نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس کے اندر جو چیز جس کا میں خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور تقریباً وہی ہے جو ہمارے اساتذہ نے جب ہماری ابتدا تھی اس وقت ہمیں وہ بتایا تھا۔ تو ساری ویڈیوز کا یا سارے جو طریقے ہیں سانس لمبا کرنے کے، ان میں سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ وہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اور ساری ویڈیوز کے اندر بھی تقریباً وہی چیز مجھے نظر آئی۔ اچھا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ہم نے پارک میں چلے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پارک کے ایک چکر لگانا، بالکل عام طور پر جس طرح ہم چلتے ہیں چلنے کے انداز میں ہم نے پارک کے ایک چکر لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہلکا ہلکا بھاگنا، ہلکا ہلکا۔ جب آپ 1-2 چکر اس کے لگا لیں تو آپ کا سانس پھولنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور تیز ہو جائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سانس بہت زیادہ پھول گیا، مثلاً یہ ہو گیا، یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو آپ بیٹھ جائیں اور اپنے سانس کو نارمل کریں۔ پھر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ کا چہرہ سورج کی طرف ہو جائے۔ مطلب اگر جیسا کہ ہمارے گھر کے سامنے پارک ہے تو ہمارا جو سورج ہے وہ اس طرف سے نکلتا ہے، تو میں نے اپنا چہرہ سورج کی طرف کر لینا ہے اور یہ والا عمل اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے گا، میں ناک کے ذریعے سے سانس اندر لوں گا اور پیٹ میں بھروں گا۔ کوشش کروں گا کہ میں پہلے پیٹ کے نیچے والے حصے میں بھروں، پھر اس کے بعد سینہ بھروں، پھر اس کے بعد اس کو میں روک لوں گا، اور جتنا میں روک سکتا ہوں، مثلاً کوشش کروں گا کہ 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ 15 سیکنڈ اس سے زیادہ میں روک سکوں تو روک لوں۔ پھر اس کے بعد میں اس کو اپنے منہ کے ذریعے سے نکالوں، آہستہ 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 آہستہ۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں درود شریف پڑھ کر اس سانس کو نکالوں۔ اب میں وہ طریقے اختیار کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے گا، میرا سانس پھول گیا، میں پارک میں بیٹھا ہوں، میرا سانس پھول گیا، پھر اس کے بعد میرا سانس جو نارمل ہوا، اب میرا چہرہ مثال کے طور پر میرا چہرہ سورج کی طرف ہے، اور میں عمل کروں گا جی، ناک کے ذریعے سے سانس اندر لوں گا اور کوشش کروں گا پیٹ کو بھروں۔ میں نے روک لیا، میں اس سے زیادہ روک سکتا، لیکن میں طریقہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ مثلاً اب میں منہ سے نکالوں گا، میں نے 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں نے روک کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں نے منہ سے نکالنا کیسے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی
اب میں آہستہ آہستہ اپنے منہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا ہوں اور آہستہ آہستہ نکال رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ میں اپنے اندر جتنا ہو سکے اس کو رکھوں اور آہستہ 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 اپنے منہ سے نکالو. اچھا، بعض حضرات کیا کرتے ہیں، یہ طریقے تخت ناک کے ذریعے سے سانس لیا، پیٹ کو بھرا، پھر سینہ بھر لیا، اس کو روک لیا جتنا روک سکے، پھر اس کے بعد فوراً نکال دیتے ہیں سارا. اس سے سانس لمبا نہیں ہوتا. مثلا ایسا کرتے ہیں، اب منہ کے ذریعے سے ایک دم سارا نکال دیا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کا سانس لمبا نہیں ہوگا. اب جب یہ عمل کریں گے میں کوشش کرتا ہوں کوئی 15 سیکنڈ روک کر پھر آہستہ 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 نکالتا ہوں، اور حتیٰ کہ آخر تک میں یہی عمل کروں. آخر میں بھی میں نے زیادہ سانس نہیں نکال دینا. ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ سانس لے لیا. مطلب یہ عمل جو میں نے ابھی کیا ہے، کیا مطلب، ناک کے ذریعے سے سانس اندر لیا اور پیٹ پہلے بھرا، پھر اس کے بعد اپنے سینے میں لے آیا، بھر لیا، پھر اس کے بعد اس کو روک لیا جتنا ہو سکے، جتنا کہ میں کر سکوں. ابتدائی طور پر ذرا مشکل ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے. روک لیا، پھر اس کے بعد منہ کے ذریعے سے آہستہ 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 نکال دیا. اور یہ عمل کم از کم 5 سے 7 مرتبہ کرنا ہے. اچھا، 3 مرتبہ کرنے کے بعد تھوڑا سا روک لینا ہے، بیٹھ جانا ہے اور نارمل سانس لینا ہے اسی جگہ پر. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دوبارہ کرنا ہے، یا 1 مرتبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ رک گئے تھوڑی دیر، پھر یہ عمل کرنا ہے. مطلب یہ عمل کم از کم آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بھی 7 سے 8 مرتبہ 9 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 15 دن کے بعد آپ کو ایک رزلٹ نظر آئے گا کہ آپ کا سانس لمبا ہوا. اچھا، اب آپ کو کس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا سانس لمبا ہوا ہے؟ اچھا، یہ مشق کرنے سے پہلے آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے. مثلا الم نجعل لہ عینین سے لے کر وما ادراک ما العقبہ تک آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے الم نجعل لہ عینین سے شروع کرنا ہے اور ٹائم دیکھنا کہ بھی آپ کا سانس کتنے سیکنڈ چلتا ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما. اگر آپ کا پورا ہو رہا ہے آپ آگے بھی پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کا سانس مثلا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ میں آ کر رک گیا، آپ آگے نہیں پڑھے، آپ کا سانس ٹوٹ گیا. اب آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ بھی میرا سانس یہاں تک چلتا ہے. اچھا، اب عمل شروع کر لینا مشق والی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شروع کر کے
1 ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اسی طریقے پہ آپ نے پڑھنا ہے علم نجعل له عینین سے. اور مجھے امید ہے کہ آپ وما ادراک ما العقبہ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے. مثلا پہلے 2 آیتیں آپ پڑھ رہے تھے علم نجعل له عینین ولسان وشفتین، آپ کے اس عمل کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ تک پہنچ جائے گا. پھر آپ نے اسی مشق کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اس سے بھی آگے پہنچ سکتے ہیں. یا آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کر لینی ہے مشق میں. آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا ہے اس عمل کو. اس جو میں نے آپ کو مشق بتائی اس سے پہلے آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ میں 1 آیت پڑھ سکتا ہوں یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں. اس مشق کے 10 دن 15 دن 21 دن یا 1 مہینے کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ بھی میں اب کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اچھا میں اب بھی ایک بات آپ کو عرض کروں. دیکھیں جتنی بھی آپ نے ویڈیوز پہلے دیکھی ہوں گی اس کے اندر یہی چیز آپ کو ملے گی کہ سانس کو اندر لے کے جانا، روکنا، پھر اس کو آہستہ آہستہ نکالنا. چاہے آپ غبارے والا کام کر لیں، بعض حضرات نے غبارے پر رکھے، غبارہ کو پھولیں پھر اس کے بعد کام کریں، یا بعض حضرات نے پانی کے اندر ایک پائپ ڈال کر اس کی وہ مشق کی ہے، یا بعض حضرات نے بس سارے طریقوں کا خلاصہ وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اچھا، اور اس طریقے سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے اندر بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے. گویا کہ آپ روزانہ تلاوت کی مشق کر رہے ہیں بس بغیر آواز کے. مثلا جب تلاوت ہم کرتے ہیں تو ابتداً تھوڑا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سے زیادہ، پھر اس کے بعد ہم نے لمبا پڑھنا ہوتا ہے. اب لمبا پڑھنے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ سانس اچھی طرح ہم لیتے ہیں پیٹ میں، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ وہی عمل میں روزانہ کروں گا صبح کے وقت میں، ٹھیک ہے، لیکن بغیر آواز کے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اچھا، یہ عمل اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں بہت اچھا. اور یہ میں نے فجر کی نماز کے بعد کا عمل اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ اس وقت میں پیٹ جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. زیادہ فائدہ اس مشق کا تبھی ہوتا ہے جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا یا کم از کم 4-5 گھنٹے گزر گئے ہوں کھانا کھانے کو. اچھا، عام طور پر ہم کیا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے؟ یا تو فجر کی نماز کے بعد کرتے تھے یا عصر کی نماز کے بعد کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد ہم بعض فٹ بال کھیلتے تھے یا فرسبی کھیلتے تھے، تو اس کے اندر ہم نے دوڑنا ہوتا تھا. اب ہم دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اذان مغرب کی اذان سے پہلے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم اپنی کھیل ختم کر دیتے تھے اور ہم یہ مشق کیا کرتے تھے. اس سے بھی بہت فائدہ ہوا. تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، اور سورج کی طرف منہ چہرہ کرنا اس میں کیا حکمت ہے ہمارے اساتذہ نے بتایا، اللہ عالم. بہرحال اس کا ہمیں فائدہ ہوا ضرور. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کھیلنے کے بعد ہم یہ مشق کرتے تھے، ہمیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوا. مجھے امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر دوبارہ مختصر عرض کرتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد پارک میں جانا ہے. پارک میں جا کر ایک چکر لگانا ہے. پارک چھوٹا سا نہ ہو، تھوڑا سا بڑا ہو، تو پارک ایک چکر لگانا ہے چل کر. 2 لگا لیں، اگر چھوٹا پارک ہے 2 لگا لیں. پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا تیز ہو جانا ہے. پھر ہلکا ہلکا جس طرح بھاگتے ہیں، ہلکا، زیادہ تیز نہیں، ہلکا بھاگنا. 2-3 چکر. جب آپ دیکھیں آپ کا سانس پھول گیا، اس کو کہتے ہیں سانس پھولنا، اور آپ محسوس ہوگا کہ بھی آپ کا جسم گرم ہو گیا اور پسینہ شروع ہو گیا، تو آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. کوشش یہی کرنی ہے کہ بھی آپ کا چہرہ سورج کی طرف ہو. تو آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا. ساک ناک کے ذریعے سے اندر لینا ہے، پیٹ بھرنا ہے، سینہ بھرنا ہے، اس کو دبا دینا ہے جتنا آپ دبا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد منہ کے ذریعے سے آہستہ 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 نکالنا ہے سانس. اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کی صبح کی ابتدا اس عمل کے ساتھ درود شریف پڑھ کر ہو. آپ نے یہ آہستہ آہستہ اپنے منہ میں درود شریف پڑھنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، جیسے سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عمل اختیار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت سارے حضرات نے مجھے اس بارے میں بہت کہا کہ آپ اس ویڈیو بنائیں جس میں آپ سانس لمبا کرنے کا طریقہ بتائیں۔ میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں لیٹ ہو گیا، بس کچھ مصروفیات ہیں، کچھ کلاس ہے میری، کچھ پڑھانا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ بہت ساری محبتوں سے نوازتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک کلپ پڑھا تھا مقام حجاز کا، اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ مقام حجاز مقام کون سا، فرع کون سی ہے۔ بہت سارے نے کہا حجاز ہے، اور کہا حجاز میں مقام حجاز کار ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ حجاز کار ہے یا نہیں ہے، اور جو میں نے ویڈیو کلپ بنائی تھی حجاز ہے، اس میں میں نے کیا پڑھا تھا۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ مقام حجاز نوا اور حجاز کار اور حجاز حسینی کے اوپر بات کروں گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا خادم عبدالرحمن مکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔